السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت شیخ عثمان خیرآبادی غزنی میں رہا کرتے تھے، ترکاریوں کا سالن بیچا کرتے تھے۔ آپ کا یہی کاروبار تھا اور اسی سے گزر اوقات ہوتی تھی۔ ایک دن ایک شخص حضرت شیخ عثمان خیرآبادی کے پاس کھوٹا سکہ لایا اور سالن طلب کرنے لگا۔ حضرت شیخ نے اس کے کھوٹے سکے کو ایک نظر دیکھا۔ خریدار کا خیال تھا کہ شیخ اس کے پیسے واپس کر دیں گے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں اور سالن دے دیا۔ 2-4 دن بعد پھر وہی شخص چند کھوٹے سکے لے کر آیا اور اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر واپس چلا گیا۔ پھر یہ بات پورے شہر میں مشہور ہو گئی کہ حضرت شیخ خیرآبادی کھرے اور کھوٹے میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزنی کے رہنے والے لوگ بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھوٹے سکے لانے لگے، یہاں تک کہ کھوٹے سکوں کا ڈھیر لگ گیا، مگر حضرت شیخ کبھی کسی شخص کو واپس نہیں کیا۔ یہ واقعہ سن کر حاضرین مجلس پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت عثمان خیرآبادی کے کرامات کے بارے میں فرمایا، اگرچہ شیخ زندگی بھر اپنے آپ کو چھپاتے رہے، لیکن آخری وقت میں عجیب انداز سے کرامت ظاہر ہو گئی تھی۔ ایک دن ایک درویش حضرت شیخ کی دکان پر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حضرت شیخ نے فرمایا، کیا چاہتے ہو بابا؟ میرے پاس خالی روٹی ہے، سالن چاہتا ہوں، کیا تم مجھے سالن دو گے؟ درویش نے سوالیہ انداز میں کہا، کیوں نہیں، میرے پاس بہت سالن ہے۔ حضرت شیخ عثمان خیرآبادی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ درویش نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا، سالن مفت دو گے یا قرض؟ نہ مفت نہ قرض، یہ میری طرف سے نظر ہے۔ درویش نے بہت غور سے حضرت شیخ کی طرف دیکھا، چلو نظر ہی صحیح۔ حضرت شیخ عثمان خیرآبادی نے دیگ میں کفگیر ڈالا، سالن نکال کر درویش کی طرف بڑھایا۔ میں اس کا کیا کروں؟ مجھے تو سالن چاہیے، درویش نے کہا۔ یہ سالن ہی تو ہے، حضرت شیخ خیرآبادی نے فرمایا، ذرا اپنے کفگیر کی طرف تو دیکھو، اس میں سالن کی بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں، میں ان پتھروں سے کیسے روٹی کھاؤں گا؟ درویش نے کہا۔ حضرت شیخ عثمان خیرآبادی نے کفگیر کی طرف دیکھا، اس میں آبدار موتی بھرے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ندامت آثار ظاہر ہوئے۔ آپ نے فوراً ہی وہ موتی دیگ میں ڈال دیے اور دوبارہ کفگیر کو بھرا اور درویش کے سامنے پیش کر دیا۔ تم نے پھر مجھے پتھر دے دیے، درویش نے کہا، میں تم سے سالن مانگتا ہوں، تم مجھے پتھر دیتے ہو، دیگ سے کوئی سبزی نکالو تاکہ میں روٹی کھا سکوں۔ حضرت شیخ عثمان خیرآبادی نے چونک کر کفگیر کی طرف دیکھا، اس بار کفگیر سونے کے چمکتے ہوئے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت شیخ عثمان خیرآبادی کے چہرے پر شرمساری کے آثار ابھرے، اس سے معذرت کرتے ہوئے فرمانے لگے، معاف کرنا، تمہیں بہت رحمت ہوئی۔ اور حضرت شیخ نے تیسری بار کفگیر دیگ میں ڈالا، اس مرتبہ ساگ نکلا۔ حضرت شیخ نے یہی سالن پکایا تھا۔ درویش نے ایک بار پھر حضرت شیخ عثمان خیرآبادی کی طرف غور سے دیکھا اور سالن لے لیا۔ اس نے دکان کے سامنے کھڑے کھڑے روٹی کھائی اور حضرت شیخ سے پانی مانگا۔ جب حضرت عثمان خیرآبادی مٹکے سے پانی نکالنے لگے تو درویش نے آپ کو ٹوکتے ہوئے کہا، میں نے تم سے پانی مانگا ہے، کہیں پیالے میں ہیرے جواہرات نہ بھر دینا۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، انہوں نے معذرت میں کہا۔ پھر درویش نے پانی پیا اور حضرت عثمان خیرآبادی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہنے لگا، اب تم اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، اب تمہیں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت شیخ نے چونک کر درویش کی طرف دیکھا، ہاں، اب تمہیں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، یہ کہہ کر وہ درویش تیز قدموں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی حضرت شیخ عثمان خیرآبادی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شیخ کے حالات سنانے کے بعد نظام الدین اولیاء نے حاضرین مجلس سے کہا، اولیاء اللہ سے بعض راز اس وقت فاش ہو جاتے ہیں جب ان پر جذب اور مستی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے برعکس انبیاء پاک علیہ السلام ہر وقت ہوش میں رہتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب اولیاء کے راز فاش کر دیں تو پھر انہیں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔